ہم کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اگر کوئی بالکل بے ڈھنگے اور بورنگ طریقوں سے کسی کا دل جیتنے کی کوشش کرے تو کیا وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ ہاں، یقیناً نہیں، وہ تو الٹا اس انسان کو دور بھگا دے گا۔ ہاں بالکل۔ اور پتہ ہے 19ویں صدی کے ایک انتہائی مشہور فلسفی فریڈرک نیتشے نے بھی کچھ ایسا ہی خیال پیش کیا تھا۔ انہوں نے سچائی کو ایک ایسی عورت سے تشبیہ دی ہے جسے پرانے فلاسفر اپنے روایتی اور خشک طریقوں سے کبھی جیت ہی نہیں پائے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب سچائی ان کی گرفت سے ہمیشہ آزاد رہی اور وہ بس ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اور یہ استعارہ محض ایک طنز نہیں ہے، بلکہ یہ روایتی سوچ کی پوری عمارت کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی تہلکہ خیز مواد کے ایک بہت گہرے مطالعے میں اتر رہے ہیں۔ ہم دراصل نیتشے کی شہرہ آفاق کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول یعنی بھلائی اور برائی سے ماورا اس کے اصل متن اور لٹریری لالٹین کی ایک تفصیلی ویڈیو سیریز کا نچوڑ نکال رہے ہیں۔ اور اس سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان خیالات کو سمجھا جائے جنہوں نے انسانی اخلاقیات اور روایتی اقدار کے تصورات کو بالکل الٹ کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے کسی بھی نظریے کو نہیں بخشا، سچ میں۔ ہاں، یہ مطالعہ علم حاصل کرنے والوں کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ دنیا کو دیکھنے کے متبادل اور حیران کن زاویے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز ہی ان سوالات سے ہوتا ہے جو عام طور پر پوچھنے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ سچائی کے اس استارے سے بات آگے بڑھتی ہے کہ آخر ان پرانے فلسفیوں کی غلطی کیا تھی؟ مطلب جسے انسان صدیوں سے سچائی سمجھتا آیا ہے، اس مواد کے مطابق وہ دراصل محض ذاتی تعصبات کا ایک پلندہ ہے۔ اچھا، ذرا اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی آئی ہوں کہ فلسفے وہ لوگ ہیں جو خالص سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، جو حقائق کو بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے، لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ہر عظیم فلسفہ دراصل اس کے خالق کی ایک غیر ارادی خود نویسٹ یا آٹوبایوگرافی ہوتا ہے۔ ارے کیا وہ دنیا کی حقیقت نہیں بیان کر رہے تھے بلکہ صرف اپنے اندر کی چھپی ہوئی خواہشات کو دنیا پر تھوپ رہے تھے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں جو بات انسان کو حیران کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ول ٹو ٹروتھ یا سچائی کی خواہش پر ہی بنیادی سوال اٹھا دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ انسان ہمیشہ سچائی کے پیچھے ہی کیوں بھاگتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے نا کہ ہم فریب کو یا غلط فہمیوں کو ترجیح کیوں نہیں دے سکتے؟ جی، یہ سوال بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن استدلال یہ ہے کہ زندگی کو چلانے کے لیے اور بقا کے لیے غلط فہمیاں اور دکھاوے بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنی کہ سچائی۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے فریب زندگی کے لیے کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دنیا بہت پیچیدہ اور مسلسل بدلتی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہر وقت صرف مطلق سچائی کا سامنا کرے تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے چیزوں کو سادہ بنانا پڑتا ہے، کچھ مستقل اصول فرض کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک طرح کا فریب تخلیق کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں فنکشن کر سکے۔ 100%۔ ہم ان فریبوں کے بغیر شاید ایک دن بھی نہ گزار سکیں۔ اور اسی بحث میں ہماری روزمرہ کی زبان اور گرامر پر بھی ایک زبردست وار کیا گیا ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں سوچتا ہوں، ہاں، لیکن اس میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ فرض کر لینا کہ کوئی میں موجود ہے جو سوچنے کا عمل کر رہا ہے، دراصل گرامر کا ایک دھوکہ ہے۔ جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، انسان کی مرضی سے نہیں۔ یہی تو مکینیکیت اور الفاظ کا فریب ہے۔ گرامر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہر کام کا ایک کرنے والا ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر وہ فری ول یعنی ارادے کی آزادی کو بھی ایک وہم قرار دیتا ہے۔ تو اس کے نزدیک کائنات میں آزاد ارادہ جیسی کوئی چیز نہیں؟ جی، صرف کمزور ارادے ہوتے ہیں یا مضبوط ارادے۔ اور پتہ ہے، اس مواد میں تو پرانے فلسفیوں کا باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ جیسے ایپیکورس نے افلاطون کے پیروکاروں کو اداکار یا خوشامدی کہہ کر پکارا تھا، ایکٹنگ ہے۔ اور کانٹ جیسے عظیم فلسفر کے نظریات کا تو اس سے بھی برے طریقے سے مذاق اڑایا گیا ہے۔ بالکل، کانٹ کے نظریات کو مولیئر کے ایک ڈرامے کے مزاحیہ کردار سے ملایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ افیون نیند کیوں لاتی ہے، تو وہ ایک لمبی چوڑی لاطینی اصطلاح استعمال کر کے کہتا ہے کہ اس میں نیند لانے کی خاصیت یا ورچوئس ڈرمیٹیوا
موجود ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ کوئی پوچھے آگ کیوں جلاتی ہے اور جواب ملے کیونکہ اس میں جلانے والی خاصیت ہے۔ یہ تو ایک گول مول بات ہے جو بظاہر بہت عالمانہ لگتی ہے۔ بالکل، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اگر میں ایک تشبیہ دوں، پرانے فلسفی لیبارٹری میں بیٹھے کسی غیر جانبدار سائنسدان کی طرح نہیں تھے، وہ ہوشیار وکیلوں کی طرح ہیں جو پہلے سے ہی کسی پوشیدہ خواہش یا تعصب کا دفاع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ وکیل وغید ولیتی صورتحال کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ بعد میں بس اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل محرک سچائی کی تلاش نہیں بلکہ ان کی اپنی طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور ہوتا ہے۔ یعنی وہ کائنات کو اپنی سوچ کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں؟ جی، جیسے اسٹوئک فلسفیوں کی مثال نے، انہوں نے فطرت کو ویسا نہیں دیکھا جیسی وہ ہے، بے رحم اور اندھی، بلکہ انہوں نے فطرت پر اپنی اخلاقیات مسلط کرنے کی کوشش کی تاکہ ثابت کر سکیں کہ فطرت بھی ان کے اصولوں پر چلتی ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پرانے فلسفر واقعی اتنے ہی تعصب کا شکار تھے تو پھر سچ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک مثالی انسان کا تصور ابھرتا ہے، جسے فری اسپرٹ یا آزاد روح کہا گیا ہے۔ وہ جو ہجوم سے الگ ہو کر سوچتی ہے، جسے تنہائی پسند ہے، اور جو ہر اس چیز پر سوال اٹھاتی ہے جسے معاشرہ مسلمہ حقیقت سمجھتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ آزاد روح بننا کوئی تفریح نہیں ہے۔ کتابوں کے حوالے سے بھی نیچے کا خیال ہے کہ کچھ اونچی سطح کی کتابیں عام ذہن کے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہاں، وہ ایک مشہور قول بھی تو ہے نا، جو افرید سے لڑتا ہے وہ خیال رکھے کہ وہ خود افرید نہ بن جائے، اور اگر تم کھائی میں دیر تک دیکھو تو کھائی بھی تم میں دیکھنے لگتی ہے۔ یہ جملہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور اسی کھائی میں جھانکتے ہوئے گفتگو اخلاقیات کی طرف مڑتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اخلاقیات دراصل فطرت پر جبر ہے۔ رکیے، ذرا اس بات کو کھولتے ہیں۔ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ اخلاقیات انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، پھر اسے ظلم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ فطرت طاقت اور بقا کے اصول پر چلتی ہے۔ فطرت میں کچھ اچھا یا برا نہیں ہوتا، صرف طاقتور اور کمزور ہوتا ہے۔ انسان جب اخلاقی اصول بناتا ہے تو وہ اپنی فطری جبلتوں کو کچلتا ہے، اس لیے یہ ایک جبر ہے۔ اور یہاں سے اخلاقیات کی دو بڑی اقسام سامنے آتی ہیں، ایک آقاؤں کی اخلاقیات اور دوسری جی، ماسٹر موریلٹی جو طاقت، فخر اور خود اعتمادی کو اچھا سمجھتی ہے، اور سلیو موریلٹی جو ہمدردی، نرمی اور عاجزی کو اچھا سمجھتی ہے۔ اور مواد کے مطابق یہودیوں نے تاریخ میں پہلی بار غلاموں کی اخلاقیات کو رواج دیا اور اقدار کو الٹ دیا۔ انہوں نے طاقتور ہونے کو گناہ بنا دیا۔ دیکھیے، یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جو یہ سیاسی، مذہبی یا نسلی خیالات خاص طور پر یہودیوں کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، یہ خالصتاً مصنف کے نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد کسی بھی نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کرنا، بلکہ صرف اصل مواد کو دیانتداری سے پیش کرنا ہے، ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ 100% درست۔ تو انہوں نے کمزوری کو نیکی بنا کر پیش کیا۔ تو یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ سے صرف طاقت کی ایک کشمکش رہا ہے، جہاں کمزوروں نے اپنے دفاع کے لیے اخلاقیات کا ہتھیار ایجاد کر کے طاقتوروں کو دھوکہ دیا؟ اس فلسفے کے مطابق تو بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے طاقتوروں کے ذہنوں میں یہ احساس جرم ڈال دیا کہ ان کی طاقت بری چیز ہے۔ اچھا، تو غلاموں کی اخلاقیات نے معاشرے پر غلبہ کیسے پایا؟ اس کا جواب ہمیں کتاب کے اگلے حصے یعنی مذہب کی نفسیات میں ملتا ہے، جہاں مذہب کو ایک نفسیاتی رجحان یا نیوروسز قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اور کہا گیا ہے کہ اس کا تعلق تنہائی اور سچائی کے خوف سے ہے۔ انسان حقیقت کی تلخی کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور پھر ہوشیار حکمرانوں نے اس کا کیسے فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے مذہب کو عوام کو قابو میں رکھنے اور مطیع بنانے کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ مطلب عیسائیت پر بھی تنقید ہے کہ اس نے یورپین انسان کو ایک ریوڑ کا جانور یا ہرڈ اینیمل بنا دیا ہے، ایک ایسا جانور جو صرف بھیڑ چال چلتا ہے، اور مذہب میں قربانی کا ارتقا بھی ہے، کتنا حیران کن ہے۔ ارے ہاں، پہلے قدیم ادوار میں دوسروں کی، پھر اپنی ہی فطری خواہشات کی قربانی، اور آخر کار خود خدا کی قربانی۔ یہ انسان کی خود اذیتی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی ریوڑ کی ذہنیت سے نکلنے کے لیے ایک عالم یعنی اسکالر اور ایک سچے فلسفی کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔
عالم کو صرف ایک آلہ قرار دیا گیا ہے جو معلومات جمع کرتا ہے، جبکہ فلسفی ایک کمانڈر ہے جو نئی قدریں تخلیق کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر میں اسے سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دوں، عالم ایک لائبریرین کی طرح ہے جو صرف کتابوں اور معلومات کو ترتیب دیتا ہے، جبکہ فلسفی وہ مصنف ہے جو بالکل نئی کہانی اور نئے اصول لکھتا ہے۔ زبردست، یہ تشبیہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو نیچے دراصل ان چیزوں پر حملہ کر رہا ہے جنہیں معاشرہ سب سے زیادہ مقدس سمجھتا ہے۔ یعنی جدید خوبیاں جیسے ہمدردی انسان کو کمزور بناتی ہے۔ ہاں، اس کا استدلال ہے کہ تھوڑی سی بے رحمی اور سختی اعلیٰ ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے، اور عورتوں کے حوالے سے بھی اس کے بہت سخت اور متنازع خیالات ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ ان کی اصل خوبی مردوں کی نقل کرنے میں نہیں ہے۔ جب وہ برابری کے چکر میں پڑتی ہیں تو اپنی قدرتی اور پراسرار طاقت کھو دیتی ہیں۔ تو اس سب کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اور اصل عظمت کیا ہے؟ اس کے لیے مختلف اقوام پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جرمنوں کو الجھی ہوئی روح قرار دیا گیا ہے، یہودیوں کو یورپ کی مضبوط ترین نسل، اور روس کو ابھرتی ہوئی طاقت۔ اور جمہوریت کی بجائے عظیم سیاست یا گریٹ پالیٹکس اور متحدہ یورپ کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور وہ اعلیٰ انسان یا نوبل مین کا تصور دیتا ہے۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی قدر خود کرتا ہے، دوسروں کی اندھی تقلید نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں قبول کرتا ہے، اور جس کی بنیادی جبلت طہارت ہے۔ اور اسی تناظر میں قدیم دیوتا ڈیونیسس کا تذکرہ آتا ہے، جو زندگی، تخلیق اور طاقت کی علامت ہے۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس جنگلی توانائی کو اپنا کر اس کے پیروکار بن جائے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد سب کو اپنا پیروکار بنانا نہیں تھا، بلکہ صرف مضبوط انسانوں کو ریوڑ کی ذہنیت سے آزاد کر کے ایک نیا تخلیقی راستہ دکھانا تھا۔ تو پھر اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ سارا مطالعہ کیوں کیا؟ سننے والوں کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں معلومات کے اس جدید دور میں یہ کام ایک فلٹر کی طرح ہے۔ یہ مطالعہ سکھاتا ہے کہ جب انسان معلومات اور روایتی سوچ کے بوجھ تلے دبنے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے وہ آہا لمحات ملتے ہیں جو ذہنی والدگی کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور گہرا سوال ہے۔ جی بتائیے۔ نیچے نے تمام پرانے عقائد اور فلسفوں کو تو فریب اور تعصب کہہ کر مسترد کر دیا، لیکن کیا اس کی اپنی پیش کردہ طاقت کی خواہش اور آقاؤں کی اخلاقیات خود ایک نیا تعصب اور نیا عقیدہ نہیں بن گئے؟ واہ، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ مطلب کیا ایک انسان واقعی تمام تعصبات سے مکمل طور پر پاک ہو کر سوچ سکتا ہے، یا ہم سب بس اپنی اپنی خواہشات کے وکیل ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ واقعی یہ ایک لاجواب تضاد ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ تو ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ یقیناً ایک ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سفر رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے گا ضرور۔